چلیں ہماری ایک نارمل سی گفتگو ہے، ویسے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ آج کے بعد جو بھی میری آپ کے ساتھ میٹنگ ہوگی نا، ریکارڈنگ پکی ہوگی اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی چینل بنایا یوٹیوب کا اپنا اتحاد کے نام سے، تو جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا وہاں پہ ہم ڈالتے ہیں۔ اچھا، آج نا ہم بات کریں گے کہ ایک کام کو کس طرح بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح بہترین بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اچھی کنڈیشن میں کیسے آ سکتا ہے۔ آپ لائف میں کوئی بھی کام کر رہی ہیں، بھلے آپ زندگی میں سروائیو کر رہی ہیں، آپ گھر میں آپ ہوم میں کام کر رہی ہیں، آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں، جو بھی آپ کام کر رہی ہیں تو اس کو بہترین کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی کام کو آپ تین بار کریں، وہ کام بہترین ہو جائے گا۔ 3 سٹیپ جس کام کے بھی ہو جائے نا، وہ کام بالکل ہو جاتا ہے۔ اگر نہ ہو نا تو پھر اس کام کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، آپ کسی کے گھر جائیں، دروازہ، آپ تو فیمیل آپ تو انٹر ہو جاتی ہیں ڈائریکٹلی، لیکن کہیں پہ ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ آپ کو نوک کرنا پڑتا ہے، دستک دینی پڑتی ہوگی، ایسا ہوتا ہے؟ نوک کرنا پڑ گیا دروازہ، آپ کے ساتھ میل ہے اس کو نوک کرنا پڑ گیا، یا آپ کو نوک کرنا پڑ گیا۔ اپنے گھر کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، نوک کرتے ہیں، پہلی بار آپ نے نوک کیا کہ کوئی اندر سے رسپانس نہیں آیا، کوئی جواب نہیں ملا، آپ نے 1 منٹ بعد پھر نوک کیا، پھر بھی کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تیسرا لاسٹ ہے، آپ نے اب نوک کیا تیسری بار، یہ تیسرا منٹ ہوگا یا چوتھا منٹ ہوگا، تیسری بار آپ نے نوک کیا اور کوئی نہیں آیا، جواب نہیں آیا، آپ پھر چوتھی بار نوک نہیں کریں گے، چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کسی کو آپ کال کرتی ہیں، ایک بار کال کی، ریسیو نہیں ہوئی، دوسری بار پھر کریں۔ آپ کو کام ہے ضروری، آپ نے ہر صورت میں بات کرنی ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ آپ کو ٹینشن ہے، آپ تھرل کریٹ مائنڈ میں ہے، حل وہی ہے، وہ اٹھائے۔ دوسری بار آپ نے کال کی، نہیں اٹھایا، تیسری بار پھر ٹرائی کریں، امید ہے وہ اٹھا لے گی یا اٹھا لے گا۔ پھر بھی اگر وہ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ نے چوتھی بار کال نہیں کرنی، اس سے آپ کی عزت خراب ہوگی بہت زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی آگے سے بزی ہو، اتنا زیادہ یا اتنی زیادہ کہ وہ ابھی آپ کی کال نہ سن سکے، بعد میں آپ کو کال کر دے۔ ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے وہ سویا ہو سکتا ہے واش روم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو تنگ پہ تنگ کیے جا رہے ہیں تو مت کریں۔ یہ 3 پیگ ہیں، کسی بھی کام پہ اگر آپ 3 پیگ لگا دیں تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ اب تھوڑی سی نا ہم پنش پہ آ جاتے ہیں۔ بچوں کو اگر آپ پنش کرنی ہے تو اس کی لمٹ کیا ہے؟ جیسے ایک بچہ ہے لیٹ آ رہا ہے، اس کو کتنی بار ہم نے پوچھنا ہے، اور اس کی اینڈ پہ لمٹ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک بچہ ہے کہ وہ ڈیلی لیٹ آتا ہے، آپ پہلی دن اس کو پوچھ رہی ہیں بیٹا آپ کیوں لیٹ آئے ہیں، آپ انچارج ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایک ڈیلی لیٹ آ رہا ہے بچہ، آپ نے پہلے دن پوچھا، اس نے کہا میں آج بس لیٹ ہو گیا، میں ناظرہ قرآن کے لیے گیا تھا اور لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کہنا کہ کل آپ نے لیٹ نہیں ہونا۔ اب دوسرا دن پھر وہی بچہ لیٹ آ رہا ہے، پھر اس کی وہی بات ہے کہ میں ناظرے کے لیے گیا تھا، لیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ اس کو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا کل ایسا نہیں کرنا۔ اگر تیسرے دن وہ پھر لیٹ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس بچے کے گھر کال کریں، اس کے پیرنٹس کو بلوائیں،
پیرنٹس کو بلائیں اور کہیں کہ یہ کیوں لیٹ آ رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں، کیوں اس کو قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کی ٹائمنگ چینج کر لیں، ہمارا تو ٹائم فکس ہے. ہم ایک بچے کی وجہ سے 200 بچے کا یا 250 بچے کا ٹائم اس طرح آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آپ اس کو ٹھیک کریں اور کل تک یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر یہ کل پھر لیٹ آیا تو ہم اس گیٹ سے باہر ہی رکھیں گے. یہ ہے تیسرا پیک. کسی بھی کام کو اگر آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے 3 سٹیپ بنائیں. پہلے مائنڈ میں 3 سٹیپ اس کے لگائیں. آپ سٹوڈنٹ سپوز کریں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، خود پڑھ رہی ہیں، اوپن میں پڑھ رہی ہیں، ریگولر تو آپ ہیں نہیں، ٹیچرز ہیں آپ، اوپن میں آپ پڑھ رہی ہیں. اب کیوں لوگ اوپن میں ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ بہت ساری فیمیلز، بہت سارے میل اسٹوڈنٹ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے 3 پیگ نہیں لگ رہے ہوتے، 3 سٹیپ سے وہ گزر نہیں رہی ہوتی. اسکول میں کیا ہوتا تھا؟ پہلا ہمیں وہ ٹیچر پڑھاتا تھا کلاس میں، یہ پہلا سٹیپ تھا. دوسرا سٹیپ ہم ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ ہمارا دوسرا سٹیپ تھا. ٹیوشن پڑھ رہے ہوتے تھے، تقریباً ٹیوشن ہر کوئی پڑھتا ہے. اگر ٹیوشن نہیں پڑھتا تو تیسرا پیگ اس پہ لگتا ہے. اس کا ایک گائیڈر ایک ہوتا ہے، ایک گائیڈر جس سے وہ ویسے رہنمائی لے رہا ہوتا ہے. پہلا اس کو کلاس میں ٹیچر نے پڑھایا، دوسرا اس کو ٹیوشن ٹیچر نے پڑھایا، تیسرا ویسے وہ رہنمائی لے رہا ہوتا ہے. اس کو استاد نہیں ہوتا، وہ گائیڈر ہوتا ہے اس کا. وہ جب وہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ ڈپریس ہوتے ہے کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا ایسا، میں پڑھ کے تھک گیا اور نمبر بھی کم آتے ہیں، تو وہاں پہ ایک موٹیویشنل ایک گائیڈر ہوتا ہے، سمجھا بیٹا ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہتا تھا، یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ بس کنٹینیو رکھیں. یہ تیسرا، جس بندے کا یہ تیسرا پیگ ہوگا وہ نکل جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی ٹاپر بیٹھی ہے، کلاس میں کوئی بیٹھی ہے ایسی جس نے اپنے دور میں ٹاپ کیا ہو، آپ نے کیا ہے، صحیح ہے. کوئی اور جس نے کلاس میں ٹاپ کی ہو، پہلا نمبر آئی ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی یہ بیٹھی ہے. اب اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے بائی چانس کر لیا یا بہت ہائی قسم کا کمپٹیشن تھا. ابھی پتہ چل جائے گا اس کا کہ یہ بائی چانس اس نے ٹاپ کر لیا، یہ ہائی کمپٹیشن تھا. پہلا کام ہمیں کیا ملتا ہے روزانہ؟ ٹیچر ہمیں کیا دیتی تھی؟ سبق یاد کرنے کا یا لکھنے کا. یعنی کیا ہو گیا؟ یہ ہوم ورک. پہلا کام کیا ہو گیا؟ یہ ہوم ورک. یہ سبھی بچے تقریباً کر کے آتے ہیں. 95 بچے مار کے ڈر سے کر کے آتے ہیں. 95% بچے ویسے کہ ہمیں اپریشیشن ملے گی، ہمیں گڈ ملے گی، شاباش ملے گی، ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ وجہ سے کچھ بچے ویسے ٹاپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم. اب یہ جو پہلا کام بچہ کر رہا ہے وہ پاس ہونے کے لیے کافی ہے، وہ نارمل بچہ ہوگا، ایوریج بچہ ہوگا. اب جو دوسرا کام ہوگا، جو بچہ بہت زیادہ کلاس میں نمایاں رہنا چاہتا ہے، جو بھی کویشچن ہو میڈم کے سامنے سب سے پہلے اپنا ہاتھ ریز کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے وہ نیکسٹ آگے پڑھ کے آئے گا. اوکے، یہ کون سا سٹیپ ہو گیا؟ دوسرا. پہلے اس نے ہوم ورک کر لیا، اب اگلا بھی پڑھ کر آئے گا. انگلش، اردو، میتھ ہے، اسلامیات ہے، SST ہے، سائنس ہے، جو بھی ہے وہ آگے پڑھ کر آئے گا. ایک صفحہ آدھا صفحہ جو اس کو پتہ ہوگا میری میڈم اتنا پڑھاتی ہے وہ اتنا پڑھ کر آئے گا. یہ دوسرا سٹیپ اس نے لگایا، دوسرا پیک. تیسرا وہ کیا کرے گا؟ وہ ریویژن بھی کرے گا. جو میڈم نے نہیں پڑھایا، جو پڑھانا بھی نہیں ہے، وہ ریویژن بھی کرے گا. وہ اس لیے ریویژن کرے گا کہ جب پیپرز آئیں تو مجھے تکلیف نہ ہو، زیادہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو. وہ حفظ کرنا چاہ رہا ہے کتابوں کو، وہ ٹاپ کرنا چاہ رہا ہے. اب بتائیں میڈم، آپ نے یہ تینوں کام کیے تھے یا وہ صرف ہوم ورک؟ کلاس ورک ہوم ورک کرتی اور
اور جو چیزیں مطلب مشکل لگتی تھی نا ہوں وہ کوشچن ڈیوائڈ کر لیتی تھی کہ کون سے دن کون سا کوشچن کرنا ہے میں نے. مطلب وہی ہوم ورک والا، رات کا ٹائم میں نے رکھا ہوم ہوا ورک تھا. والا یا پیچھے سے جو نہیں، مشکل پیچھے سے ریویژن؟ اوکے رات کا ٹائم میں نے رکھا ہوا تھا کہ اوکے کون سا کوشچن کون سے دن کرنا ہے. اوکے اوکے ٹھیک وہ میں ہے. کرتی تھی. ایڈوانس جی ایڈوانس پڑھتی تھی کہ نہیں؟ ایڈوانس جو ٹیچر نے پڑھانا ہے کل وہ پڑھ کر جاتی تھی کہ نہیں؟ مطلب جو لیکچر دیتی تھی ہاں تو وہ تو میں وہ تو ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا، ہاں ہوم ورک میں کرتی. ریویژن بھی کر لی. ریویژن میں جو کوشچن مشکل لگتے تھے نا وہ میں اس کا دن مقرر کرتی تھی، پھر اس کو رات میں. اچھا اس کا دن مقرر کرتی، مطلب آپ ایڈوانس نہیں پڑھتی تھی، باقی ریویژن بھی کرتی تھی، ہم ایڈوانس نہیں پڑھتی. مطلب آپ کا بہت ہائی قسم کا کمپٹیشن نہیں تھا، ایوریج تھا. تو نکل آیا نا یہ چیز. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ بچے کرتے ہیں جہاں پہ بہت ہائی کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت ہائی. اور ہمارے دور میں ہوتا تھا. میں نے خود کالج ٹاپ کیا ہے. میں نے کالج کی جو پرانا ریکارڈ تھا نا، مجھ سے جتنے عرصہ سال پہلے کالج بنا تھا میں نے اس کا ریکارڈ توڑا تھا. ریزن کیا تھی؟ میں یہی 3 کام کرتا تھا. اور میرا جو گائیڈر تھا میرا کزن رمضان تھا. میں روزانہ ڈپریس ہو جاتا تھا. مجھ سے وہ مارکس آگے لے جائے گا، وہ لیک ہے، میرا 30 رول نمبر ہے، وہ مجھ سے 29 پہلے لیک لڑکے ہیں، میں نہیں کر سکتا. وہ مجھے کرتا تھا، کہتا تو کر سکتا ہے. وہ مجھے میری حوصلہ باندھتا تھا، وہ مجھے پوٹینشل دے دیتا تھا، وہ مجھے تھوڑا موٹیویٹ کرتا تھا. یہ گائیڈرز کا کام ہوتا ہے. تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اپنا ایک استاد ہونا بہت ضروری ہے. ابھی میں ایک استاد بنا کر ہوں. میں مٹھم اور پہ گیا ہوں. ایک الطاف بھائی ہیں، وہ انہوں نے 89 چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب کا. تو میں نے بھی اتحاد کے نام کا چینل بنایا. اب میں روزانہ ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن میں جو پوسٹ کرتا ہوں وہاں پہ سبسکرپشن مجھے نہیں مل رہی، مجھے فالوورز نہیں مل رہے اوپر. اب میں نے اس کو جا کر میں نے اس کی محنت کی. پہلے تو ریکویسٹ کروائی ہے. میرے عامر بھائی ہیں شاہ، MIM کے وقت نائب صدر ہیں. میں نے اس سے کہا کہ یار پلیز الطاف بھائی سے ریکویسٹ کرو مجھے اپنی شاگردی ملے. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اسلام آباد تو اس نے میسیج کیا، کہتے ہیں آپ 10:30 بجے وہاں پہ پہنچ جائیں. میں پہنچ گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ سر آپ میرے استاد بنے اور مجھے یوٹیوب میں گائیڈ کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر میں نے چینل سے، مجھے پتہ تھا نا اس کی ویلیو کا. چینل بنانے سے پہلے میں نے 3 پیک لگائے. پہلا، میں خود ویڈیوز بنا رہا ہوں. دوسرا، میری ویڈیوز ایک اور بندہ ایڈیٹنگ کرے گا، مکسنگ کرے گا. اور تیسرا پیک، وہ جو میرا استاد ہے وہ مجھے گائیڈ کرے گا. اب دیکھنا کسی سال میں میرے 500 سے 1000 کے درمیان سبسکرائبر بن جائیں گے. یہ تھا ہمارا ویسے اس پہ کہ ہم نے لائف میں 3 بار ایک کام کو کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں ڈائری کے حوالے سے بات. ڈائری کتنی امپورٹنٹ ہے، ہمیں ڈائری کو کیسے لے کر چلنا ہے، ہم اس کی اہمیت سے بات کریں گے. اچھا، ڈائری سے پہلے نا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو رائٹنگ ہے. رائٹنگ ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. بچے کی اگر رائٹنگ نہیں ہے تو اس کے پیپرز میں مارکس صحیح نہیں بنتے. رائٹنگ نہیں ہے تو ویسے بھی اس بچے کی جو ہے کریٹیوٹی وہ اچھی، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی اچھی نہیں بنتی. رائٹنگ بے تکی، بے ترتیبی، بے ڈھنگی ہوگی تو پرسنالٹی بھی بے ڈھنگی بنتی ہے. اگر کسی کی پرسنالٹی کو جج کرنا ہے تو اس کی رائٹنگ دکھا دیں، پتہ چل جاتا ہے اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. خوبصورت لوگوں کی رائٹنگ بھی خوبصورت ہوتی ہے. اوکے. کریکٹر وائز، اسپرچول وائز، اوکے. ویسے ڈسپلن وائز، کسی نہ کسی اینگل سے. میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک بندہ ہے پاکستان میں، وہ کہتا ہے مجھے 2 لائنیں کوئی بندہ لکھ کر دے دے، میں پورا بایو ڈیٹا اس کو بتا دیتا ہوں وہ بندہ کیا ہے، بندے کی ہائٹ کتنی ہے، بندے کی ویڈتھ کتنی ہے، بندے کا ویٹ کتنا ہے، بندہ بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، کھانے میں کیا پسند ہے اس کو، وہ سارا کچھ کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں. اس کا باقاعدہ اب چینل پہ اس کا پروگرام ہوا تھا، اور ایک بندے نے لائن لکھی، اس نے سب بتا دیا اس کے بارے میں. اور وہ کہہ رہا تھا ہاں بالکل آپ ٹھیک بتا رہے ہیں جو بھی ہے.